یسوع نام میں سب کو سنا. میں ہفتے کو تھا تو مجھے کسی نے کہا بس اب کلام چھوٹا سا سنایا کریں. میں کتنا کو چھوٹا سناؤں کہتے بس شروع چلو کہ بڑے ایکٹنگ ہوتے ہیں بعد کوئی ادھر ہوتا تو لوگ کلام ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. پھر مجھے کہتے ہیں پاسا تو پوچھ لو یہ چاہتے کی. میں کہا بھی تم میرے کو پوچھیں بھائی میں پوچھا بھی چاہتے کہ کلام سننا چاہنا ہو سننا ہے. میں کہا پھر اینجی کرا گا کہ یسوع پیدا ہو گیا ہاللیلویا چلو جی کلام ہو گیا. کہنا میں جی ٹھیک ہے کہنا کہ اتنا بھی چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. تو میں آپ کو دس دو کہ اتنا کو چھوٹا تھا یہ 20 منٹ 5 منٹ تھی 5 منٹ کا کلام تھی نہیں سن سکتے تو بیٹا یہی کر سکتے ہیں ہاللیلویا یسوع زندہ ہو گیا چلو گھر نہ جاؤ بس. کتنے لوگ ایسا چاہتے ہیں ہے کہ یہاں تو چاہتے بھی دستے بھی نہیں کی کرنا مجھے پوچھو نہ وہ کی چاہتے مجھے دسو میرے کی چاہتے ہو اینا تو کلام اینا ہونا چاہیے. میرے سے خدا کا زندہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بلائے گئے ہیں. خدا کلام زندہ یسوع کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم بلائے گئے ہیں. پوری دنیا کے اندر سے اتنی قوموں کے اندر سے ہم لوگ بلائے گئے ہیں تاکہ ہم یسوع کی اس مکاشفہ کو سمجھیں اس مکاشفہ پر چلیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو جئیں. اس لیے خدا کے کلام نے ہمیں بلایا ہے. لیکن ہم جو ہے اس مکاشفہ کو سمجھ نہیں پاتے. ہم اسی جنگ کے اندر ہیں. کلام ہونا کتنا چاہیے پونے کی خوراک 2 دن کو ہضم ہو جائے. کتنی خوراک آپ کو چاہیے کتنا کلام آپ کو چاہیے. آپ اس مکاشفہ کو میرے ساتھ رہنا بہنوں نے بھی بھائیوں نے بھی آپ اس بات کو غور کرنا ہے. آج ہمیشہ سے میرے ساتھ یہ جنگ ہے کہ کلام چھوٹا ہمیں کتنا کلام چاہیے. لیکن خدا کا زندہ کلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ بلائے گئے آپ چنے گئے تاکہ آپ مسیح کی ہمیشہ کی زندگی کو جئیں نہ کہ اس زندگی کو جئیں جو شیطان جو تاریکی آپ کے لیے رکھتا ہے. لیکن ہم دنیا کے اندر رہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا کے ہیں دنیا ہماری ہے. لیکن کلام یہ سکھاتا ہے آپ دنیا کے نہیں ہیں اور نہ ہی دنیا آپ کی ہے. آپ یہاں پر مہمان ہیں. آپ نے کہیں اور جا کر اپنا بسیرا کرنا ہے. اور یسوع مسیح اس بات کو آپ کی زندگی میں رکھتے ہیں کہ آپ اپنے اندر جا کے کہ کیا واقعی میں دنیا کا ہوں. کیا دنیا کی ہر ایک شے میری ہے. کیا یہ گھر میرے ہیں. کیا یہ سب درخت یہ سب چیزیں میری ہیں. کلام یہ سکھاتا ہے کہ تیری سانسیں وہ بھی تیری نہیں ہیں. جب خدا نے تجھے تخلیق کیا اس نے تجھ میں دم کو پھونکا. یہ جو سانس تو لیتا ہے یہ بھی تیری نہیں ہے. جب وہ چاہتا ہے اپنی سانس کو کھینچ لیتا ہے اور تو جو پتلا ہے پھر مٹی میں چلا جاتا ہے. تو یاد رکھیے آج آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ ہیں کہاں پر. کیا میں اس لیے چرچ میں آتا ہوں کیونکہ میں بار بار اس بات کو رکھتا ہوں. کیا میں اس لیے آتا ہوں کہ میں اپنے خدا کو اپنا چہرہ دکھا دوں. خدا کو آپ کا چہرہ بڑا اچھی طرح یاد ہے. آپ خدا کے نہیں ہیں خدا آپ کا ہے. آپ بار بار خدا کو اس پر چڑھا دیتے ہیں. خدا بار بار اپنا لہو آپ کو دے کر پھر سے زندہ کر دیتا ہے. آپ کو معاف کر دیتا ہے. اسے یاد ہے کہ خدا کا زندہ کلام کے اندر اسی لیے اس نے کہا اس کا ہر ایک ورڈ ہر ایک لفظ کے اندر مکاشفہ بھرا ہے. ایک راز ہے جو آپ پر کھولنا چاہتا ہے. اس نے کیوں کہا کہ مجھے ڈھونڈو تم مجھے پاؤ گے. تم مجھے ڈھونڈو
پاؤ گے. اس لیے خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے. پالوس رسول کو آپ جانتے ہیں. پالوس رسول یسوع کا کیا تھا؟ دوست تھا دشمن تھا؟ دشمن تھا اس کا. اور وہ یسوع کو تکلیف دے کر, یسوع کے لوگوں کو تکلیف دے کر, یسوع کے لوگوں کو مار کر سمجھتا تھا میں خدا کی کیا کر رہا ہوں؟ میں خدا کی فرما برداری کر رہا ہوں. اور خدا نے اس کی زندگی میں ایک چیز کو رکھا. خدا نے اس کی آنکھوں کے اندر جو شیطان نے لینس لگا رکھے تھے, اس کی آنکھوں کے اندر جو خدا نے چھلکے لگا رکھے تھے شیطان نے, خدا نے اسے پکڑا. آپ جانتے ہیں جب وہ دمشق کو جا رہا تھا اور وہاں پر وہ اس لیے جا رہا تھا کہ خدا کے لوگوں کو مارے, اور خدا نے اسے پکڑا. اس کی آنکھوں کو جو اس کے اندر وہ لینس لگے ہوئے تھے, اور لکھا ہے خدا کا نور اس کے گر چمکا, اور خدا نے وہ چھلکے اس کی آنکھوں سے نکال دیے. تب اس نے یسوع کو جانا. آج میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی آنکھوں کے گرد جو چھلکے شیطان نے باندھ رکھے ہیں وہ آج اتر جائیں. آپ بھی اس صلیب کے مکاشفہ کو جانیں کہ میں اس دنیا میں کس لیے پیدا ہوا ہوں. کیا میں اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ میں دولت کو سمیٹوں, یا میں اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ میں اپنی عزت کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ نہیں, خدا نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا. خدا نے اپنی بیٹیوں کو, اپنے بیٹوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہو, اور وہ قومیں جنہیں نہیں چنا وہ جانے کہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے. آپ ایسے کام کریں جس سے خدا جانے, جس سے جلال ظاہر ہو. آپ زکئی کو جانتے ہیں, کتنے لوگ زکئی کو جانتے ہیں؟ بھائی اللہ, زکئی کو نہیں آپ جانتے؟ بتائیں کتنے لوگ جانتے ہیں زکئی کو؟ کلام کے مسئلے جانتے ہیں؟ زکئی چھوٹے قد کا تھا. زکئی چھوٹے قد کا تھا, ٹیکس لیتا تھا, بدنام زمانہ تھا, لیکن اس کے اندر ایک چاہت تھی جو خدا آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہے, جو آپ کے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اس نے کہا میں یسوع کو دیکھوں گا, لیکن چھوٹا قد تھا. لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں دیکھن دینا. وہ کبھی ادھر بھاگتا, کبھی ادھر بھاگتا, پر لوگوں نے کیا نہیں دیکھن دینا. وہ لوگ بڑے قد کے تھے, زوراور تھے, وہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ نہیں دیکھن دینا, تمہیں نہیں دیکھن دینا, نہیں دیکھن دینا. اس نے کہا میں دیکھوں گا اس کو. اس نے کہا میں دیکھوں گا اس کو. اور اس نے ایک عجیب کام کیا, بڑا عجیب کام کیا. وہ کہاں چڑھ گیا؟ گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا. کس کے لیے چڑھا وہ؟ کس کے لیے چڑھا؟ دنیا کے لیے چڑھ گیا تھا وہ. کس کے لیے چڑھا؟ یسوع کے لیے وہ پیڑ پر چڑھ گیا. اس نے یسوع کے لیے ایک انوکھا کام کیا. اپنے لیے نہیں, لوگوں کے لیے نہیں, اپنے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے نہیں. اس نے یسوع کے لیے ایک انوکھا کام کر دیا, اور وہ یسوع کو پسند آیا. اور یسوع نے کہا نیچے اتر, آج ہی میں تیرے ساتھ تیرے گھر. یہی خدا آپ سے چاہتا ہے کہ میں اپنی عزت کے لیے نہیں, میں اس کی عزت کے لیے نہیں, میں اس کی عزت کے لیے نہیں, میں یسوع کے لیے ایسا کام کروں کہ یسوع میرا کہے کہ مجھے تیرے گھر جانا. وہ بولیا تو بولو مجھے پتا لگے نا, سمجھ آ ٹھیک ہے نہیں ہے. ہاں یہ بولا نا, مجھے پتا لگے جاگن دے رہے, مجھے پتا لگا میں پتا ہی باجا ہماری جاننے میں. نوجوان جاگ رہے ہیں, کتنے جاگ رہے ہیں؟ ہاں اب مجھے پتا لگا جاگ رہے ہیں. اور اگر میں پہلے ہی کہیں جانے ہیں, پتا لگے باقی سارے سنتے ہیں. اس نے کہا آج میں تیرے گھر جانا ضرور ہے. اور اس کی نے پھر خدا کی حضوری میں ایک چیز پائی. آج ابھی میں نے سنتا ہوں یہ بجی ہے, ٹائم بڑا ہو گیا, میں نے چھوٹا ہی کلام کلام کے بعد یہ نام ہے. ابھی تو میرا کلام شروع ہونے لگا ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے روحانی آنکھیں اور
जिस्मानी आंखें। क्या टॉपिक होगा आज? जिस्मानी आंखें। रूहानी आंखों का पहरा खुदा की रूह पाक करती है और जिस्मानी आंखों का पहरा शैतान करता है। मेरे साथ करना, बहनों ने भी, सबने, नौजवानों ने भी साथ करना, मेरे अपने भी बात को सुनना है। लिखा है, खुदा कलाम सिखाता है कि जो रूहानी आंखें हैं उसका पहरा रूह पाक करता है और जो जिस्मानी आंखें हैं उसका पहरा शैतान करता है। कलाम ये सिखाता है जब हम जिस्मानी आंखों से जीते हैं तो जिंदगी से बरकतें जाती भी नजर आती है। सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, नौजवान भी सुनिएगा। जब इस दुनिया के अंदर आप जिस्मानी आंखों से जीते हैं तो जिंदगी से बरकतें जाती हुई नजर आती हैं और जब आप रूहानी जिंदगी से जीते हैं तो आसमान से बरकतें आती हुई नजर आती हैं। कितनी जरूर समझ आई? जब हम जिस्मानी होते हैं, जिस्मानी ख्वाहिशें और है, रूहानी ख्वाहिशें और है। जिस्मानी ख्वाहिशें दुनिया की है, जिस्मानी आंखें हमें जलसी देती है, जिस्मानी आंखें हमें गुनाह देती है, जिस्मानी आंखें हमें शहवत परस्ती देती है, जिस्मानी आंखें हमें जलसी देती है, जिस्मानी आंखें हमें झूठ देती है, जिस्मानी आंखें हमें झगड़ा देती है। इसलिए जब जिस्मानी आंखें होती हैं तो दुनिया की खिदमतें, दुनिया की चीजें हमारी जिंदगी से निकलती जाती है जो आसमान से हमें मिलती है। हमारी जिंदगी से बदल जाता रहता है, हमारी जिंदगी से खुदा की नेमतें जाती रहती है, हमारी जिंदगी से प्यार जाता रहता है, बच्चों की फरमाबरदारी जाती रहती है। जब जब आप जिस्मानी आंखों से जीते हैं और जब जब आप रूहानी होते चले जाते हैं और रूह के फल और हैं। रूह आपको मोहब्बत सिखाती है, रूह आपको कुर्बानी सिखाती है, रूह आपको प्यार सिखाती है, रूह आपको मिलना सिखाती है। और जब आप रूहानी तौर पर जीते हैं तो बरकतें आसमान से जिंदगी के अंदर आती चली जाती है। जिस्मानी आंखें गुनाह को उभारती है, जिस्मानी आंखें दुनिया की चीजों को अच्छा कहती हैं। आज आपने खुदा की हजूरी में आदम की कहानी को सुना। आदम और हवा थे, खुदा की हजूरी में रहते थे, बागे अदन के अंदर थे। बागे अदन के अंदर खुदा की मामूरी को देखते, खुदा के जलाल को देखते। आदम जो है और हवा जो है बाग के अच्छे अच्छे फल खाते, बाग के अंदर खुशियां मनाते। जिंदगी में अमन था, जिंदगी में सुकून था, दुख नहीं थी, मौत नहीं थी। फिर एक वाकया हो गया, एक वाकया हो गया। अगर आपने पैदाइश मेरे साथ पढ़ी है, सुनी है आपने, मैं आपके लिए फिर पढ़ना चाहता हूं, आपने सुनना है। एक वाकया हो गया उसके अंदर, सुनिए क्या हुआ। लिखा है कि उसने कहा ये दख्त का फल खाने में अच्छा है, जिसे खुदा ने क्या कहा था? मना किया था, मत खाना, खाओगे तो क्या हो जाएगा? मर जाओगे। अब यहाँ सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जब उन्होंने खाया, उसकी 7वीं आंखें देखिए, 7वीं आयत उसकी, आप बाइबल मुकद्दस है, जरूर देखिए। जिनके पास नहीं है उनके पास कान जरूर है, जरूर सुनिए। लिखा है तब दोनों की आंखें खुल गई। क्या लिखा है? दोनों की आंखें खुल गई। दोनों की आंखें अन्य सन, पहले भी उनकी आंखें थी, पहले भी वो बाप को देखते थे, पहले भी वो फल खाते थे, एक दूसरे को देखते थे, खुदा को भी देखते थे। तब उनकी आंखें रूहानी आंखें थी और जब उनकी रूहानी आंखें थी तब उनकी जिंदगी में बरकतें थी। वो खुदा को देखते, खुदा के जलाल को देखते, खुदा की आवाज को सुनते और खुदा के साथ खुशियां मनाते। लेकिन जब उन्होंने शैतान की बात को माना, जब उन्हें शैतान की बात को सुना, फिर उनकी एक और आंखें खुल गई। और लिखा है खुदा कलाम में, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ हम क्या है? हम नंगे से मुराद में शर्मिंदगी हुई। नंगेपन से मुराद है शर्मिंदगी। जब हम गुनाह करते हैं तो आदम ने जब गुनाह किया तो क्या उसे बरकतें उसकी जिंदगी में आई कि गई? ऊंची बोले करो, आई कि गई? तो जब आप गुनाह करते हैं तो बरकतें आंदियां जांदियां ने। तो
तो फिर आप इस मुकाशवा को क्यों नहीं सुनते? आप खुदा के कलाम से क्यों भागते हैं? खुदा यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर, और आप उस नूर को देखना नहीं चाहते, उस नूर को सुनना नहीं चाहते। कलाम ये सिखाता है जब जब खुदा के लोगों ने जिस्मानी आंखों का इस्तेमाल किया तब तब उनकी जिंदगी से बरकतें जाती रही। जब तक शाऊल की आंखें जिस्मानी थी तब तक वो खुदा की मुखालफत करता और खुदा की हजूरी में समझता कि मैं इसकी खिदमत करता हूँ। खुदा ने उसकी जिस्मानी आंखों का छिलका उतार कर उसे रूहानी आंखों का छिलका दिया, और जब उसने रूहानी आंखें पाई तब उसने अपनी जिंदगी में खुदा के जलाल को देखा, खुदा की हजूरी को देखा, खुदा की आवाज को सुना। आज मैं भी चाहता हूं अब अपनी जिंदगी के अंदर इन जिस्मानी आंखों को फेंक दीजिए और रूहानी आंखों को देखिए। कलाम भरा पड़ा इन चीजों के अंदर। दाऊद ने जब अपनी जिस्मानी आंखों का इस्तेमाल किया तो उसके अंदर शहवत प्रस्ती जागी, क्योंकि मैंने आपको बताया जिस्मानी आंखें आपको शहवत प्रस्ती देती हैं, आपको चूर देती हैं, आपको गुनाह देती हैं, आपको जलसी देती है। दाऊद ने जब अपनी जिस्मानी आंखों का इस्तेमाल किया बैतशेबा को देखा और गुनाह कर बैठा, और खुदा की हजूरी में वो गुनाहगार ठहरा और उसकी जिंदगी से बरकतें जाना शुरू हो गई। जब वो रूहानी था बरकतें आती थी, जब जिस्मानी हुआ बरकतें जाती थी। शमसून की कहानी को आप ले लीजिए, जोरावर है, बेतहाशा बरकतें उसके पास है, गधे के सर के घटी से बेशुमार लोगों को मार डालता है। जोर में खुदा ने उसको बहुत जोरावर रखा, लेकिन जब उसने जिस्मानी आंख का इस्तेमाल किया और खुदा के कानून को तोड़ा और वो अंधा भी हुआ और अपनी जिंदगी से जोर को जाता देखा। जब आप भी गुनाह करते हैं, जब आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह होता है तो फिर आपका जोर जाता जाता है, और जब आप जोरावर नहीं रहते हैं, जब शमसून जोरावर नहीं रहा तो दुश्मन ने उसे गिराया, उसको जलील किया, उसको मारा, कूटा। जब आपकी जिंदगी में जोर नहीं रहता, कब जोर नहीं रहता? जब गुनाह आपकी जिंदगी में आ जाता है, जब जिस्मानी आंखें आपकी इस्तेमाल होती हैं, तब आप गुनाह कर देते हैं, आपका रूहानी जोर जाता रहता है, और वो शैतान जो इन आंखों का पहरा देता है वो आकर आपको उठा देता है। फिर अमन सलाम की जाती है, फिर आटे की मट्टी का आटा जाता है, फिर थैली में सुराख हो जाता है, फिर आप कमजोर हो जाते हैं, और शैतान जिस तरह उन फिलिस्तीयों ने शमसून को कूटा, मारा, तब वो जलील किया, फिर शैतान भी आपकी जिंदगी को इसी तरह जलील करता है। इसलिए कि आप अपनी आंखें खुदा को नहीं देते, शैतान को दे देते हैं। और कलाम ये सिखाता है कि जब जब आपने आंखें शैतान को दी, जिंदगी से नेमतें जाती नहीं। अब जब जब आदम खुदा की हजूरी में रहा, उसकी जिस्मानी आंखें बंद रही, वो नेमतों से भरा रहा। जब जिस्मानी, जैसे आपने सुना, उसकी आंखें खुल गई, जब उसकी जिस्मानी आंखें खुली, उसकी जिंदगी में मौत आ गई, उसके बेटे का कत्ल हो गया, उसकी जिंदगी में दुख आ गया, उसकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े आ गए, वो गिर गया, कमजोर हो गया, और शैतान ने उसे झपट लिया। इसी तरह आपकी जिंदगी है, आप में नौजवानों की जिंदगी है, जो इस बात से डरते हैं बस यीशु के घर जाए, हाथ लगाए और भाग के वापस आ जाए और कहे यीशु में सब कुछ दे दे। उसने ऐसे ही नहीं कहा कि ढूंढोगे तो मुझे पाओगे, हाथ लगाने से कुछ नहीं मिलेगा, उसे ढूंढना पड़ेगा, आपको खुदा की हजूरी में कलाम को सुनना पड़ेगा, इसके अंदर गोता लगाना पड़ेगा और अपने लिए खजाना ढूंढना पड़ेगा। अंधा कुछ नहीं पाता, अंधा सिर्फ टटोल सकता है, उसे कोई पकड़ के रास्ता दिखाता है। मेरे साथ ये मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो आज आपने तिलावत सुनी, खुदा का जिंदा मत्ती के अंदर आपने सुना, मेरे साथ निकालिए, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक अंधे का जिक्र है, इसे खुदा ने आंखें दी। आज मैं चाहता हूँ आप आंखें पाए, जिस्मानी आंखों को फेंक कर रूहानी आंखें पाया। क्या आपने यहाँ पर सुना, खुदा एक जन्म के अंधे को आंखें देता है, और वो जब उसे पूछते हैं कि तुझे किसने शिफा दी, कहता पता नहीं किसने शिफा दी थी।
اب اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ صرف اس کی جسمانی آنکھیں کھلی ہیں. اور خدا میں یسوع المسیح جب اسے ملتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے، میں پوری پڑھنا چاہتا ہوں 9واں باب، 10ویں باب کے اندر دیکھیے، 9واں باب اس کی 25ویں آیت دیکھیے. اب اس نے آنکھیں تو پا لی جیسے آپ نے آنکھیں پا لی. سب کوئی اللہ ہے یہاں پر؟ کوئی نہیں ہے. خدا ان کا شکر ہے، ہر ایک کو خدا نے آنکھیں دی ہیں. اب اس اجنب کے اندھے نے آنکھیں پا لی ہیں، لیکن یسوع کو نہیں جانتا. یسوع کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس نے. آپ نے خدا کی حضوری میں آنکھیں بھی پائی، بازو بھی پائے، آپ نے بچے بھی پائے، آپ کو ہسبینڈ ملا، آپ کو بیوی ملی، نوکری ملی، آپ کو ہر نعمت ملی. ابھی تک آپ یسوع کو نہیں جاننا چاہتے. پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ مل جائے. آئیے میں اپنے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، سنیے میرے ساتھ. اگر تھک گئے تو کہہ دیجیے گا، میں تھک گیا، کھڑا کر لو، پاس پاس کرو. آیا سنیے گا 25ویں آیت دیکھیے، اس کی 35ویں آیت دیکھیے. لکھا ہے یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا. جب اس سے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ سنیے، جن کی آنکھیں ہیں، اب اس اندھے کو بھی آنکھیں مل گئی ہیں، وہ بھی آپ ایسا ہو گیا ہے، آنکھیں مل گئی ہے، روشنی نظر آتا ہے سب کچھ. اس کو آپ کو بھی آتا ہے. اس نے سے کہا، اسے ملا، اس نے کہا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند وہ کون ہے جس پر میں ایمان لاؤں؟ انہوں نے کہا ہے کون ہے؟ اکھا لیا نے، روشنی مل گئی ہے. اب یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اسی طرح. یسوع مجھے بیٹا دے دے، یسوع مجھے بیٹا دے دے، یسوع مجھے بیٹا دے. میں لگیا، انہوں نے کہا ہم نے ٹائم لگا. یسوع نے کہا کام دے نہیں ہو، وہ بیٹا ملیا نہ قریب کام ہی بڑا جج کی نہ ہونا ہے. پھر رہی نا بھائی وہ کون ہے، بھائی تو کون ہے؟ بھائی لب گیا، بیٹا تو لب گیا. یسوع مجھے یہ دے دے، یسوع مجھے یہ دے دے، یسوع مجھے دے دے، مجھے آنکھیں دے دے، آنکھیں دے دے. آنکھیں مل گئی. اما جی چرچ نہیں آتے، وہ جنہوں نے آنکھاں ملیاں کام بھی بڑے نے. بھائی ہوں یسوع کون؟ بھائی اس نے بھی کہا، جب اسے آنکھیں مل گئی، اس نے کہا یسوع خدا کا بیٹا کون ہے جس پر میں ایمان لاؤں؟ تب یسوع نے ایک اور کام کیا، اس کی روحانی آنکھوں کو کھولا تاکہ وہ یسوع کو پہچانے. آگے سنیے کیا خدا کہتا ہے. اور یسوع نے اس سے کہا، تو نے اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے. اس نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا. اور خدا کا زندہ کلام یسوع کو آپ کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے. جب خدا کا خادم خدا کا کلام آپ کی زندگی میں رکھتا ہے اور آپ اس کو سنتے ہیں، تو بے شک کلام یہ سکھاتا ہے یسوع آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا، سنیے میرے ساتھ رہے گا، نوجوان بھی میرے ساتھ رہے گا. لکھا ہے تب اس نے یسوع نے اس سے کہا، تو اسے دیکھتا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہ میں ہی ہوں. آج آپ بھی یسوع کو سنتے ہیں، یسوع کو دیکھتے ہیں. جب یسوع کا کلام آپ کی زندگی کے اندر آتا ہے اور تسی کی کہتے ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں بھئی تھک گئے ہم، ایسے کہتے ہیں نا. بڑے کہتے ہیں خدا کی ہے جی پاسا بھی کلام سنا دے ہو، سارے انجکتی بیٹھے ہوندے. اور اس کے بعد کہ کوئی انج کرتا ہے، کوئی انج کرتا ہے، بس ساتھی جانا ہے. کیا آپ اندھے سے زیادہ بڑے؟ کیا آپ ایسے نہیں ہیں کہ آپ بھی؟ اس نے آنکھیں پائی اور بھاگ گیا. اس نے کہا اس کی روحانی آنکھیں کھولی. آپ بھی جب کلام کو سنتے ہیں تو آپ کی روحانی آنکھیں کھلنی چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے، آپ جسمانی آنکھوں پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ کہا کہ جسمانی آنکھوں کا پہلا کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ جی کیا کرو مجھے پتا لگے وہ سوندے پہ ہو. جسمانی پر وہ کام پہلا کرتا ہے. اور شیطان نے کبھی برکت دیتی ہے؟ شیطان دکھ دیتا ہے، شیطان بیماری دیتا ہے، شیطان بچوں کی نافرمانی دیتا ہے، آٹے مٹی پہ کمی دیتا ہے. اور روحانی آنکھیں کلام یہ سکھاتی ہے، روحانی برکتیں دیتی ہے. اور روحانی برکتیں امن ہے، سلامتی ہے، فضل ہے، محبت ہے، حلیمی ہے. اور جب یہ برکتیں زندگی کے اندر آتی ہیں تو انسان نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے. اور خدا نے اندھے کی روحانی آنکھوں کو کھولا
بھی کیا، تب خداوند نے فریسیوں سے ایک بات کہی جو آپ کے سننے والی ہے. میری بہنیں بھی سنیں جو یہاں موجود ہیں، میرے بھائی بھی سنیں. میرا کان آپ کی طرف رکھنا ہے. میں آپ کی زندگی میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں. جو تھک جاتے ہیں خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں بس خدا کے ہاتھ لگا کر واپس جانے سے میں برکتیں پالوں گا، ان کے لیے میں ایک زندگی میں بات رکھنا چاہتا ہوں. سنیے، یسوع نے ان سے کہا میں دنیا میں عدالت کے لیے آیا ہوں. کس لیے آیا ہوں؟ عدالت کے لیے. جو سن لو لیکن یسوع نے ابھی بس آیا ہے. کیا خدا یسوع مسیح اپنے مبارک سے فرما رہے میں کیوں آیا ہوں؟ عدالت کرنے کے لیے آیا ہوں. سنیے، تاکہ جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں. یہ آپ کی سننے کی بات ہے. جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں. کتنے لوگوں نے سمجھا اس بات؟ دسو ہاں بلا ساری عمرہ نام کے نام سنتے ہیں. کیا ادھر وہ آنکھیں کھول رہے ہیں اندھے کی، ادھر کہہ رہے ہیں اندھے ہو جو دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے، جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے وہ دیکھتے نہیں. یہاں پر لکھا ہے جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ اندھے ہو جائیں. سنو جس کے کان ہے، مکاشفہ کہتا ہے جس کے کان ہو وہ سنے. اور خداوند کا شکر ہے ہم سب کے کان ہیں سب کے. اپنے کانوں کے لیے خدا کے ذریعے زوردار تعلیم بجائے گا. کتنی گہرا مکاشفہ ہے. یہی مکاشفہ خدا چاہتا ہے آپ سنیں، سمجھیں، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو جئیں. اور شیطان چاہتا ہے آپ نہ سمجھیں تاکہ آپ زمینی زندگی کو جئیں. جب آپ زمینی زندگی کو جیتے ہیں، آپ کو سمسون کی کہانی بتائے، آپ کو آدم کی کہانی بتائے، آپ کو داؤد کی کہانی بتائے. جب ہم جسمانی زندگی گزارتے ہیں، برکتیں ہماری دیکھتے ہیں وہ دیکھیں، اور جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں. جو فریسی اس کے ساتھ تھے انہوں نے یہ باتیں سن کر اس سے کہا کیا ہم اندھے ہیں؟ انہوں نے کہا کھائیں نظاریاں، کیا ہم اندھے ہیں؟ کیوں خدا نے کہا؟ اس لیے کہ وہ استاد تھے، وہ کلام کو سنتے تھے، وہ کلام کو پڑھتے تھے، وہ یسوع کو اور خدا کی پیشن گوئیوں کو جانتے تھے. جیسے آج میں کسی سے پوچھوں کیا تو صلیب کے بارے میں جانتا ہے؟ کیا کوئی کہے گا میں نہیں جانتا. اگر میں کہوں کنواری مریم کے بارے میں جانتا ہے؟ کیا کوئی کہے گا میں نہیں جانتا. کیا میں کہوں کہ یسوع نے تمہارے لیے کیا کیا؟ وہ بے شک کہے گا اس نے میرے لیے مخلصی دی، میرے لیے قربانی دی، میرے دکھوں کو اٹھا لیا. کیا ایسا کوئی شخص ہے جو نہیں جانتا ان باتوں کو؟ وہ فریسی بھی سب جانتے تھے، استاد تھے، وہ کلام کی پیشن گوئیوں کو بھی جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے یسوع کیسے آئے گا، لیکن پھر بھی نہیں مانتے تھے. جی میں تسی نہیں مانتے. کتنے لوگ مانتے ہیں؟ اسی کہنے 8:30 اسی کہنے 10 بجے آئیں گے 10 بجے. ایسے ہی ہے. وہ بھی نہیں مانتے تھے. استاد تھے، یسوع کی پیشن گوئیوں کو جانتے تھے، یسوع کے کلام کو جانتے تھے کہ یسایہ نے کیا کہا، حزقیل نے کیا کہا، کیسے پیدا ہوگا، کہاں سے آئے گا، کیا کیا معجزات کرے گا، سب جانتے تھے. پر اس کو کیا کہا؟ مانتے نہیں. اس لیے اس نے کہا جو دیکھتے ہیں وہ اندھے ہو جائیں، اور جو نہیں دیکھتے وہ دیکھیں. انہوں نے کہا ہم اندھے ہیں اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے کہا جو خدا کے کلام کو مانتے سنتے وہ قبول نہیں کرتے وہ اس کی میراث کے حقدار نہیں ہے. اس نے کہا جو نہیں بلائیں گے ان کو بلا کے لاؤ تاکہ میری میراث میں شامل ہو جائیں. اور خدا کا خادم کلام سناتا ہے کہ اگر دوزخ کے اندر کوئی قوم ہوگی تو مسیح قوم ہوگی. مسیح خاتم آگے اس کے پیچھے اس کی قوم ہوگی. دوسری قومیں کہیں گی اے خداوند ہم تجھے جانتے نہیں تھے اس لیے تجھ پر ایمان نہیں لائے. آپ کیا کہیں گے کہ میں کیوں نہیں تجھ کے ساتھ چلا؟ اس لیے کہ میں تجھے جانتا نہیں تھا. اس لیے میں زندہ خدا نے آپ کو زندگی بخشی ہے. وقت تھوڑا ہو گیا ہے، اس ٹاپک کو میں یہیں ختم کروں گا. یاد رکھیے جب آپ خدا کی حضوری میں جسمانی آنکھوں سے
خدا کی حضوری میں رہتے ہیں۔ آدم جب جسمانی آنکھوں سے رہا، اس نے خدا کی حضوری سے خدا کے باغ عدن کو جاتے دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں نافرمانی ہے۔ آپ کی زندگی ایک کشتی کی مانند ہے جس کا ملحا ہر کا شور ہر کا سربراہ ہوتا ہے۔ آپ اس کشتی کے اندر آپ کی بیوی ہوتی ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، اور آپ ملحا جو ہے اگر وہ جسمانی آنکھوں سے خدا کی جسمانی آنکھوں سے مراد ہے گناہ کی زندگی۔ جب گناہ کی زندگی آپ کی کشتی کے اندر ہوتی ہے تو طوفان اس کے لیے ہوتے ہیں۔ یونہ نبی کی کہانی آپ نے سنی ہے۔ خدا نے اسے کہا نینوا کو چلا جا، اور وہ ترسیس کو بھاگ گیا۔ یہ جہاز کے اندر بیٹھا اور جہاز کی گرد طوفان نے اسے گھیر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جہاز کے اندر یونہ نبی تھا، اور یونہ نبی کے دل کے اندر خدا کی کیا تھی؟ نافرمانی تھی۔ اور جب طوفان آیا اور خدا کلام سکھاتا، اور لکڑی کو پوچھتا لکڑی کو پکارا، جو پتھر کو پوچھتا پتھر کو پکارا، جو سورج کو پوچھتا تھا سورج کو پکارا، لیکن یونہ مزے سے سو رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا۔ انہوں نے اسے جگایا، پورا ڈالا، نام نکلا اس کا۔ انہوں نے ہم کہا ہم کیا کریں کہ یہ طوفان رک جائے۔ اس نے کہا مجھے اٹھا کر دریا میں پھینک دو۔ کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ نافرمانی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جانتا تھا، لیکن اس نے یہ کیوں کہا کہ مجھے اٹھا کر پانی سے نیچے پھینک دو؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کیونکہ اس جہاز کے اندر گناہ تھا جو یونہ نبی کے دل کے اندر تھا، اور اس گناہ کے سبب سے ہی سارے کشتی والے جو ہے موت کے گرد کے اندر تھے۔ انہوں نے چاہا کہ ہم اپنے زور بازو سے اس کشتی کو لے کر سمندر کے کنارے لے جائیں۔ انہوں نے خدا کی مخالفت کرنا چاہی، اور خدا کو خود نے طوفان کو اور بڑھا دیا۔ ایسا ہی آپ کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی کشتی کے اندر آپ یسوع کو چھوڑ کر اپنے زور بازو سے خدا کی حضوری سے بھاگ کر کوشش کرتے ہیں ہم ادھر بھاگ کر پیسہ کما لیں، ادھر بھاگ کر پیسہ کما لیں، بہت زور لگاتے ہیں اور خدا کو غصہ دلاتے ہیں۔ جب وہ تھک ہار گئے، انہوں نے کہا خدا تیری مرضی، نے اٹھا کے اس کو گناہ کو کیا کیا؟ کشتی سے پھینک دیا۔ آج آپ کے لیے ضروری ہے، میرے بزرگوں کے لیے ضروری ہے، جو اپنے اپنے خاندان کی کشتی کو چلا رہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے زور بازو سے 3-4 نوکریاں کر کے ہم اس کشتی کو کنارے پر لے جائیں گے، اور خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب اپنے زور بازو سے کشتی کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو طوفان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا اگر یہ کشتی کو ساکن کرنا ہے، اس غصے کو روکنا ہے، تو گناہ کو اس کشتی سے نکالنا پڑے گا۔ اور اس نے کہا گناہ کیونکہ میرے دل کے اندر ہے، اسے اٹھا کر باہر پھینکو تو یہ زندگی کی کشتی ساکن ہو جائے گی، امن آ جائے گا، سلامتی آ جائے گی، فضل آ جائے گا۔ اور جب گناہ کو اٹھا کر باہر پھینکا تو اس کشتی میں امن بھی آیا، سلامتی بھی آئی اور رحم بھی آیا، اور انہوں نے جھک کر اسی محبوب کی پرستش بھی کی۔ آج آپ کو بھی یہ روحانی آنکھیں کھولنی ہے تاکہ آپ جو اپنے زور بازو سے شفا لینا چاہتے ہیں، اپنے زور بازو سے آپ نے امین ہونا چاہتے ہیں، اپنے زور بازو سے چاہتے ہیں ہماری مٹی آٹے سے بھر جائے، آپ چاہتے ہیں کہ اپنے زور بازو سے میں آگے نکل جاؤں، آپ کو دل سے گناہ کو نکال کر اس کشتی کو خدا کے حوالے کرنا ہوگا۔ پھر اس کشتی میں امن بھی آیا اور سلامتی بھی آئی۔ آج میں بھی چاہتا ہوں آپ اپنے دل کی، خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں کو جو خاندان کو چلاتے ہیں، اور اس کی کشتی کے اندر آپ کی بیوی ہوتی ہے، آپ کی ماں ہوتی ہے، آپ کا باپ ہوتا ہے، آپ کے بچے ہوتے ہیں، اور آپ خدا کی نافرمانی کر کے اس میں کشتی کے اندر گناہ کو لے آتے ہیں، تب وہ کشتی ڈولتی رہتی ہے، کبھی بچہ بیمار، کبھی آٹے میں مٹی نہیں، کبھی بل نہیں، کبھی کچھ، کبھی ہاتھ قرض کے نیچے، اور آپ اس چیزوں کو اپنے زور بازو سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنے اندر سے اس گناہ کو نکالنا ہوگا، اپنی جسمانی آنکھیں بند کر کے خدا سے روحانی آنکھوں کو دیکھنا ہوگا۔ جب تک آپ ایسے نہیں کرتے
آپ اس سمندر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب خدا یسوع مسیح کشتی کے اندر سوتا تھا تب بھی طوفان آیا، اور طوفان آیا، شگرد ڈر کے اس نے کہا استاد جان ہم مرتے ہیں، اس نے کہا کم دادو کم ایمان والو کیوں ڈرتے ہو، میں تمہارے درمیان ہوں، مجھ پر ایمان رکھو۔ اور وہ کھڑا ہوا، اس نے طوفان کو بھی ڈانٹا، اس نے پانی کو بھی ڈانٹا، اور کشتی کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ ساکن ہو گئی۔ نہ طوفان رہا، نہ بیماری رہی، نہ قرض رہا، نہ مشکل رہی۔ یسوع کو اپنے باپ کے درمیان موجود ہے، میں نے سے پہلے کہا وہ تو موجود ہے، لیکن آپ اسے صحیح سے پکارتے ہیں، آپ جگاتے ہی نہیں اس کو، آپ اسے کہتے ہی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاتھ لگاؤ توڑ جاؤ، بس 10 بجے 8:30 کا چلا تھا 10 بجے آ جاؤ۔ تو پھر جب اس نے آپ اس کو پکارتے نہیں سکتا، مجھے ڈھونڈو تو آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اپنی کشتی کو دیکھیے، اگر وہ بیماری کے اندر ہے، اگر آپ کا گھرانہ مشکل کے اندر ہے، اگر آپ کے گھرانے کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہیں، کشتی ڈول رہی ہے، بچے نافرمانی کے اندر ہیں، آپ بیماری کے اندر ہیں، تو ضرور ہے اس کشتی کو اگر طوفان سے نکالنا ہے تو اپنی روحانی آنکھوں کو بند کر کے، اپنی جسمانی آنکھوں کو بند کر کے روحانی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ اور روحانی آنکھیں کب کھلتی ہیں؟ جب یسوع مسیح آپ سے کلام کرتا ہے اور آپ اس کو سنتے ہیں۔ جب بندے کی جسمانی آنکھیں کھلی وہ یسوع کو نہیں جانتا، لیکن جب اس نے کہا جو جس کو تو سنتا ہے، جسے آج آپ سن رہے ہیں، مجھے نہیں سن رہے، میں اپنی کہانی تو نہیں سنا رہا آپ کو، کس کی کہانی سنا رہا ہوں؟ خدا کے بیٹے کی، یسوع کی۔ اس نے کہا جسے تو سنتا ہے وہی ہے جس نے تیری آنکھوں کو کھولا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں جو آپ جس کو سنتے ہیں وہ آپ کی آنکھوں کے چھلکے اتارے، تاکہ آپ کی کشتی جو ڈول رہی ہے اس میں سے آپ جیلسی کو، گناہ کو، آج ہر قسم کی چیز کو نکالیں، تاکہ یہ کشتی جو ہے وہ ساکن ہو جائے، امن اور سلامتی آ جائے، اور جو روحانی برکتیں ہیں وہ آپ کی زندگی میں۔ پھر آپ دیکھیں گے جب آپ اپنی جسمانی آنکھوں کو بند کریں گے، روحانی آنکھوں کو کھولیں گے، تو پھر جو شیطان کی برکتیں جائیں گی اور روح کی برکتیں آپ کی زندگی میں آئیں۔ خدا کا زندہ کلام پڑھا، جناب سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر۔ آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے، زندہ کلام کے وسیلے سے آج خدا کی حضوری میں روحانی آنکھوں کو مانگیے، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر روح کی برکتیں آئیں۔ آج اپنی خدا سے کہیے کہ دیکھ میری کشتی پر گزر کر، جو آج قرض کے نیچے ہے، جو آج